نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین ایون ٹی وی کی خصوصی نشریات رب کی نعمت ہے رمضان میں ہمارا سیگمنٹ ہوا کی بیٹی، جس میں میں ہوں آپ کی میزبان صفا کاشف۔ ناظرین، اسٹارٹنگ میں جو ہوں آج اپنے ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ مال و زہر کی محبت نکال کر تو دیکھ، مال و زر کی محبت نکال کر تو دیکھ، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کر کو دیکھ۔ یعنی کہ آپ اس شعر سے ہمارا آج کا موضوع سمجھ گئے ہوں گے۔ ناظرین، اگر میں بات کروں اہل ایمان کی، تو اہل ایمان کی نشانی بھی یہ ہے اور کامیاب لوگوں کی پہچان بھی یہی ہے۔ یعنی کہ کامیاب لوگوں کی جو زندگی کا راز ہے وہ اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، یعنی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بہت سارے ایسے پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے، جس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے ہماری بےحد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سوالات کا جواب دیں گی۔ تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا شازیہ صاحبہ، آپ سے آج زکوٰۃ کے حوالے سے میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ لائک اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دینا چاہے یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا چاہے، تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور نہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا، بسا اوقات دیکھا گیا ہے، ہمارے ناظرین بھی اس چیز سے رکھتے ہوں گے ایک دفعہ، کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو گولڈ وغیرہ، سونا وغیرہ، زیورات بنا کے دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اس کا مالک نہیں بناتے بیوی کو، کہ مطلب تم اس کی مالک ہو۔ اب وہ چونکہ ملکیت نہیں ہے بیوی کی، اب زکوٰۃ کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ آیا شوہر ادا کرے گا کیونکہ شوہر مالک ہے، یا پھر بیوی ادا کرے گی کیونکہ وہ بیوی کو دی گئی ہے؟ نہیں، نصاب کے اوپر مالک ہونا شرط ہوتا ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو جو زیورات دیے، پہننے کے لیے دیے، ابھی اس کا مالک نہیں بنایا، ملکیت میں شوہر کے ہیں، تو اب بیوی کو زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہوا اس کے اوپر۔ جس کی ملکیت ہے یعنی شوہر کی ملکیت ہے تو شوہر ہی اس زیورات کی زکوٰۃ دے گا۔ اچھا، ہمارے یہاں پر عموماً خاندانوں میں رواج وغیرہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے بچے جب پیدائش ہوتی ہے ان کو کچھ زیور وغیرہ دیا جاتا ہے یا پھر پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اب جو ہے وہ چونکہ والدین کے پاس ہے، لیکن وہ ملکیت تو بچے کی ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کس کے زمرے میں آئے گی؟ والدین ادا کریں گے یا بچہ جب بالغ ہو جائے گا تب وہ ادا کرے گا، یا کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے عاقل اور بالغ اور پورا سال گزر جائے اور اتنی رقم کے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی رقم، تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ نابالغ بچہ، تو نابالغ بچوں کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ نہ والدین اس کی زکوٰۃ دیں گے، نہ بچے، نابالغ بچے پہ تو ہے ہی نہیں زکوٰۃ۔ صحیح۔ اچھا، ایک سوال اور ہمارے ناظرین کی جانب سے آیا تھا کہ بس اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ، تو وہاں پر والدین جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ زیور یا پیسے وغیرہ جوڑتے چلے جاتے ہیں کہ جب یہ بڑی ہوں گی یا شادی ہوگی تو اس وقت ہمیں کام آئے گا۔ اب اس پیسے پہ زکوٰۃ کس طریقے سے وہ کریں گے کیلکولیٹ؟ دیکھیں، جو رقم والدین کی ملکیت میں ہے اور وہ چاہے بیٹی کے جہیز کے لیے ہی کیوں نہ جمع کی ہو، تو وہ والدین کی ملک میں ہے تو والدین اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، ایک چیز اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً ہم جب زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس زکوٰۃ کے پیسے کو کسی کی تعلیم یا خراجات میں یا اس طرح سے کسی اور اس میں، لائک ہم کسی کے ہاتھ میں اماؤنٹ نہ دیں اور ہم اس کو اگر ایجوکیشن کے حوالے سے اس کی ہیلپ کر دیں، فیس وغیرہ پے کر دیں، راشن وغیرہ کروا دیں، تو کیا اس طریقے سے زکوٰۃ کی رقم کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بہترین صدقہ ہے کہ علماء کرام پر خرچ کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ بہترین اور افضل ترین یہی ہے کہ ہم اس طرح کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو تعلیمی اداروں میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان پر خرچ کریں تو زیادہ اچھا ہے، بس یہ یقین پختہ ہو کہ یہ شرعی فقیر ہے۔
صحیح. چلیں ناظرین، اسی کے ساتھ وقت آ گیا ہے ایک مختصر سی بریک کا. ہم فوراً واپس آئیں گے کیونکہ ابھی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہمارے بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا ہمیں جواب حاصل کرنا ہے. اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ دین ایون ٹی وی. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن. ایک آرکیٹیکچرل ونڈر، آرٹ اور آرکیٹیکچر کا دلکش ملاپ. 3، 4 اور 5 رومز کے لگژریس اپارٹمنٹس جن کا ویسٹرن ڈیزائن مشرقی ہاسپٹیلٹی کا رنگ لیے ہے. پرفیکٹلی لوکیٹڈ اپوزٹ الازہر گارڈنز، M9 موٹر وے اور میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے نزدیک. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز پلیز کانٹیکٹ حیدر علی اینڈ کمپنی 021-111-425-426. وے پاؤڈر، کم قیمت، قدرتی مٹھاس اور کریمی ٹیسٹ کے ساتھ. اعلیٰ معیار اور تازہ گائے کے دودھ سے پنیر کی تیاری کے دوران حاصل ہونے والا ایک بائی پروڈکٹ جس میں شامل ہے مناسب مقدار میں پروٹین جو اسے بناتی ہے صنعتی اور تجارتی ضروریات کے لیے دودھ کا بہترین متبادل. پیش ہے ہمارا وے پاؤڈر، ا پروڈکٹ بائی الرسول ملک پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. مختلف سوالات ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم اپنی عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ سے حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے ایک اور سوال ان سے پوچھتے ہیں. اچھا شازیہ صاحبہ، ہمیں ایک بات بتائیے گا، آپ نے جہاں شریف فقیر کا اس وقت ذکر کیا تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو، قریب ترین بہن، بھائی، پھپھو، چاچا، ان کی اولاد، ان کے بچے، اس طرح قریبی رشتہ داروں کو، پھر ان سے دور رشتہ داروں کو، پھر اس سے دور، پھر پڑوسی، پھر ان سے دور، یعنی اپنے اطراف میں، اپنے اطراف میں، یعنی اپنے قریبی رشتہ دار. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ
وہ صدقہ جس کے لیے وہ صدقہ اور خیرات جو وہ اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑ کر وہ کہیں اور بھیجتا ہے یا کسی اور کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو قبول نہیں فرماتا. تو ہمیں زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ ہمیں قریب ترین لوگوں کا انتخاب کرنا پہلے بہتر ہے، پھر ان سے پھر اس سے درجہ بدل جائے. ٹھیک ہے. جہاں آپ درجوں کا ذکر کر رہی ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے ایک بات اور بتائیے کہ بس اوقات دیکھا ہے کہ فیملی وغیرہ میں ایسا کوئی نہیں نظر آ رہا شخص کے جو سفید پوش ہے یا مطلب ہم ان کو زکوٰۃ دیں، تو پھر اب ہم جو شرعی فقیر ڈھونڈنے کے لیے باہر کی طرف جب راہ لیتے ہیں تو اب وہاں پر ہمارے پاس آرگنائزیشنز اور ٹرسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں. تو اب ایسی صورتحال پہ ہم کیا کریں؟ مطلب ایک آرگنائزیشن اور ایک ٹرسٹ میں ہم کس چیز کو دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں اپنی اماؤنٹ دینی چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو اس چیز کو دیکھیں کہ واقعی وہ صحیح کام کر رہے ہیں. لوگوں کا علاج معالجہ ٹرسٹ وغیرہ میں تو کوئی ایک کام تو ہوتا نہیں، مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں اور واقعی بہت سارے ٹرسٹ اس طرح کے ہیں بھی. جیسے میں یہاں پر سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کو کہنا چاہوں گی کہ وہاں پر بہت بہترین کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اپنی زکوٰۃ کو صرف کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو لازمی انتخاب کریں کہ واقعی وہاں پر صحیح مجبور لوگوں کی ذمہ کی جا رہی ہے، ان کی کفالت کی جا رہی ہے بہت سارے شعبہ جات میں. تو اس طرح کے ٹرسٹ وغیرہ کا انتخاب کرنا افضل ترین رہے گا. اچھا ایک چیز اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، ہمارے یہاں پر عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو رمضان المبارک سے منسلک سمجھتے ہیں. تو اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے، ماہ سفر میں کوئی چیز لی ہے یا ماہ شوال میں کوئی چیز لی ہے، اب وہ سال اس کا ماہ سفر میں آ کے پورا مکمل ہو گیا، اب ایسی صورتحال میں کیا وہ رمضان کا انتظار کریں؟ کیا یہ رمضان المبارک آئے گی تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، یا ماہ سفر میں ہی یا ماہ شوال میں جیسے جس بھی مہینے میں وہ مکمل ہو تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے؟ بہترین تو یہی، افضل ترین تو یہ ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دو، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ دیکھو ایک لالچ بھی ہوتا ہے رب کی طرف سے ہمیں کہ رمضان المبارک میں تو ہر چیز کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اور 70 گنا میں زیادہ ثواب ملے گا اور افضل ترین ہے، تو پھر یہ ہے کہ لوگ زیادہ ضرورت مند اسی وقت ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، کیونکہ اکثر رمضانوں میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے گھروں میں. تو پھر یہ ہے کہ رمضان کا انتخاب کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن افضل ترین یہ ہے کہ رمضان کا انتخاب آپ کریں، کیونکہ ثواب کی غرض سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں بالکل عموماً تو دیکھیں ہماری ضروریات زندگی ہو رہی ہوتی ہے نا پوری، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے تو خرچہ کیونکہ بڑھ جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ رمضان کا انتخاب کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ہماری ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ کیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سونا یا چاندی ہونے کی شرط ہے، یا پھر اگر آپ کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ ان کی پراپرٹی میں ہوتی ہے، گھر کرایوں پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، یا دیگر مال و زر ان کے پاس کرنسی ہوتی ہے، مویشی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس چیز میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ سونا چاندی ہو، یا کوئی بھی اگر اس طرح کی جو نصاب کی رقم پہ پورا آ جائے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا؟ دیکھیں ہر وہ مال جس سے ہم نفع حاصل کر رہے ہیں اور ہے نا تجارت، مال تجارت میں شامل ہے، اور ہے نا یہ جو مویشی وغیرہ ہیں اور زمینیں ہیں ان کا کرایہ آتا ہے، تو پھر اس کی رقم کا حساب لگا کے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. صحیح، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے ادا ضرور کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے، کسی صورت معاف نہیں ہے. اچھا آخر میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کتنا مال آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی؟ دیکھیں ہر 100 روپے پہ ہمیں 2.5 روپے، اور ہر 1000 روپے پہ ہمیں 25 روپے، اور ہر 5000 پہ 125، اور ہر 40,000 پہ ہمیں 1000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. ہر 1 لاکھ پہ 2500 زکوٰۃ بنے گی. تو اپنی رقم کا حساب لگائیں اور اس کے مطابق آپ زکوٰۃ ادا کریں. سونا جیسے ابھی کوئی
5 لاکھ سے کچھ اوپر ہے جی، 5 تو اب ساڑھے 5 لاکھ پہ اب دیکھ لیں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. تو ہر 5 لاکھ پہ اب 1 لاکھ پہ اب 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی جو ہے وہ اپنا رمضان میں ادا کر دیں کیونکہ ضرورت مندوں کی حاجت پوری ہو جائے. تو وہ کوئی اس سال 320 روپے تقریباً اتنی رقم بن رہی ہے. صحیح. جو فطرے کی رقم الاٹ کی جاتی ہے فطرے کے تو دیکھو یہ جو صدقہ فطر ہے نا یہ ہمارے روزوں کو اور نماز میں جو ہمارے جو روزے ہیں ان میں جو تراویح میں غلطیاں ہو گئی ہیں تو وہ سمجھے اس کو پاک کر دیتا ہے. صدقہ فطر ادا کرنا ہمیں بہت ضروری ہے ہر صورت ہمیں. اور بہت سے لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں اس معاملے میں نا تو پورا سال وہ پریشانی میں رہتے ہیں. تو یہ صدقہ فطر تو ہمیں بہت ہی جلدی نکال دینا چاہیے. صحیح. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. امید کرتی ہوں کہ زکوٰۃ سے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے آپ کو جوابات مل گئے. یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ آپ صرف یہی نہیں کہ ہمیں زکوٰۃ خیرات ہی لوگوں تک پہنچانی ہے. آپ نیت کر کے دیکھیں کہ مجھے اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ آپ کے مال میں ایسے خیر کے دروازے کھول دے گا یا آپ کو ان لوگوں کے لیے ذریعہ بنا دے گا کہ آپ ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. تو نیت مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے اللہ کے رسول نے فرمایا. تو آپ نیت کریں اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے. انشاءاللہ میرا رب کی ذات پہ کامل یقین ہے کہ آپ کی غیب سے مدد ہوگی اور آپ لوگوں تک پہنچیں گے ان کا ذریعہ بن کر. انشاءاللہ اسی نوٹ کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے الوداع لینا چاہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.